بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. سامعین محترم، سبق نمبر 72 ہے اور آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ. آیت کا عنوان ہے، یعنی آیت کا مقصد ہے زجر، جواب الشبہ. ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ہے، زجر بھی ہے لیکن اصل میں ایک اعتراض اور ایک سوال اور اس کا جواب ہے. ماقبل میں مسئلہ توحید بیان ہوا ادلہ عقلیہ کے ساتھ، اور پھر نتیجہ فلا تجعلوا للہ اندادا. اس کے بعد صدق الرسول والقرآن کا ذکر ہوا، بالتحدی والمناظرہ، اور اس کے بعد پھر نہ ماننے والوں کے لیے تخفیف اور ماننے والوں کے لیے بشارت کا ذکر ہوا. کیونکہ جب مسئلہ مکمل بیان ہو چکا تو اب معترضین آ کر اعتراض کرنے لگے کہ یہ رسول سچا نہیں ہے اور یہ کتاب بھی سچی نہیں. ہم اس مسئلے کو عبودو کا جو مسئلہ ہے اس لیے نہیں مانتے کہ یہ رسول سچا اور کتاب سچی نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر مثالوں کا ذکر ہے اور یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں امثال نہیں ہوتی، مثالیں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کسی چیز کا محتاج ہی نہیں ہے کہ اللہ مچھر کی یا عنکبوت کی یا اس طرح چھوٹی چھوٹی مثالیں دے. تو اللہ محتاج نہیں ہے مثالوں کا، تو اس لیے یہ اللہ کی کتاب نہیں. جواب بالکل ضد اور نقیض کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے مثالوں کا، لیکن مثالوں کے اندر حکمتیں ہیں، اور اللہ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات اپنے بندوں کے لیے حکمت کی باتیں بیان فرماتے ہیں. تو مثال کے اندر کئی حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثالوں کو بیان کیا ہے. یہاں جو اعتراض ہے ان اللہ لا یستحی پر، یہ ماقبل میں اس میں دو قول ہے کہ یہ اعتراض کن مثالوں کے اوپر ہے. ایک قول جو مشہور ہے مفسرین کا وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر یہ سوال ہوئے، اور عنکبوت جو کہ مکڑی کا جالا ہے سورہ عنکبوت کے اندر، اس پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کی مثال کیوں دی ہے. اور ذباب کی مثال دی ہے مکھی کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. تو اس کا جواب دیا گیا ہے پھر ان اللہ لا یستحی سورہ بقرہ کے اندر، جو کہ مدنی صورت ہے. لیکن یہ قول جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور ویسے بھی عقل سے ایک بعید بات ہے کہ سوال مکہ میں ہو اور جواب پھر مدینے میں دیا جائے، درمیان میں بڑا فاصلہ ہے. جبکہ حسن اور قتادہ کی روایت کے مطابق، جو روایت سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور بات بھی درست ہے، کہ یہ ماقبل کی جو مثالیں ذکر ہے، مثلا کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، جب اس طرح کی مثالیں دی گئی تو سامنے مخاطب یہود تھے، تو یہود پر بڑی تکلیف گزری کہ ان کو سمن بکمن عمیٌ کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یا وہ اصحاب الصیب بارش والوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی. تو غصے کی وجہ سے انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مثالوں کا ذکر ہے، تو یہ رسول بھی سچا نہیں. جواب یہ ہے کہ نہیں، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتابوں میں مثالیں ہوتی ہے، اور مثالوں کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور اللہ حکیم ذات ہے، حکمتیں بیان کرتا ہے. حاصل ہے ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا
ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلا کوئی مثال، ما مانا ای مثلا کوئی بھی مثال ہو، بعوضتاً مچھر کی، یا فما اس چیز کی، فوقہا جو مچھر سے بڑھ کر ہو، حقیر اور گھٹیا ہونے میں۔ لا یستحیی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ثبوتاً اور سلباً دونوں آتی ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث ترمذی ابو داؤد ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ، اللہ حیا ناک ہے، اللہ عزت شریف، اللہ کریم ذات ہے، اور اللہ حیا کرتا اپنے بندے سے کہ اس کے ہاتھ اٹھیں اور دعا کے لیے اور ان کو خالی واپس کرے۔ اور لا یستحیی کے ساتھ بھی اللہ کی صفت آئی ہے کہ اللہ حیا نہیں کرتا۔ بعض حضرات نے یہاں تعویل کی ہے کہ لا یستحیی بمعنی لا یترکک ہے یا لا یمنعک ہے، لیکن یہ تعویل بلا ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حیا کی صفت ثابت ہے، کما یلیق بشانہ بلا تشبیہ و تمثیل، نہ اس کی تمثیل دی جائے گی اور بلا تعویل نہ تعویل کی جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حیا کی تشبیہ دی جائے بندے کی حیا کے ساتھ، کیونکہ یہ حیا کا اصل معنی ہے انقباض النفس عن ارتکاب المکروہ، نفس کا رک جانا برے کام کے ارتکاب سے ہے، یہ حیا جو ہے یہ بندے کی صفت ہے۔ اور اللہ کی صفت میں وہی معنی مراد ہوگا، معنی ظاہری تو کیا جائے گا لیکن حقیقت سے ہم خبر نہیں ہے، اور وہ بندے والا معنی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اللہ کی صفت میں جو کہ تشبیہ ہے، اور تعویل بھی نہیں کی جائے گی کہ لا یترکو کے معنی میں ہے۔ تو ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں کرتے، ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلا کوئی مثال۔ یضربا کے ساتھ جب مثل کا ذکر ہو تو بمعنی بیان کیا آتا ہے، یا یضربا بمعنی ان یجعل مثلا یہ کسی چیز کو مثال بنائے، تو ان یضربا مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرے یا کسی چیز کو مثال بنائے، اس سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا۔ ما یہ تاکید ہے، اور یہ ما زائدہ برائے تاکید مثلا کی معنی مثلا ای مثلا کوئی بھی مثال ہو، یا ما نکرہ بمعنی شیئن کے ہے، یا یہ ہے کہ یا مثلا من الامثال کے معنی میں ہے، برائے تعمیم ہے، معنی ہوگا ان یضربا یہ کہ بیان کرے مثلا ما کوئی بھی مثال ہو، یا مثلا من الامثال مثالوں میں سے کوئی بھی مثال ہو۔ بعوضتاً یہ بدل ہے ما سے یا مثلا سے، بمعنی مچھر کے ہے۔ بعوضتاً یہ مفرد ہے بعوض کے، تا ہٹاؤ تو جمع ہو جاتی ہے۔ مچھر کو کہا جاتا ہے صغار، چھوٹا مچھر، اور بڑے مچھر کو بق کہا جاتا ہے۔ تو بعوضہ کی تخصیص جو کی ہے اس لیے کی ہے کہ یہ انتہائی ایک حقیر اور قلیل شے ہے، چونکہ مثال میں حقارت مقصود ہے اس لیے بعوضہ کا ذکر ہے۔ دمیری حیات الحیوان کے اندر لکھا ہے کہ حیوانوں میں سب سے چھوٹا یہ مچھر ہے، اور ہاتھی سب سے بڑا ہے، لیکن اندام اس کے اعضاء ہاتھی سے زیادہ ہیں، اس کے 4 ہیں، اس کے 6 ہیں۔ اور خازن نے لکھا ہے کہ باوجود چھوٹا ہونے کا اتنا مضبوط ہے کہ جب کسی کو ڈستا ہے تو ہاتھی اور بھینس کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ مچھر کی ذکر کی ہے، اور فما فوقہا اس سے فا عاطفہ ہے اور ما موصولہ ہے، اس کا صلہ فوقہا ہے۔ الذی ہوا فوقہا، فما وہ چیز، الذی کہ وہ چیز ہوا فوقہا جو مچھر سے بڑی ہے۔ تو فوقیت 2 معنی کے اندر استعمال ہے، فوقیت فی الابدان یعنی وہ بدن میں بڑی ہے، یا فوقیت فی الحقارت کی وہ حقیر زیادہ ہے۔ معنی یہ ہوگا فما وہ چیز فوقہا جو مچھر سے بڑھ کر بڑی ہے، مثال ہاتھی ہو گئی، بھینس یا دوسرے جانور ہو گئے جو ہاتھ مچھر سے بڑے ہیں۔ یا معنی یہ ہوگا فما وہ چیز فوقہا جو مچھر سے بڑھ کر حقیر اور گھٹیا ہونے میں، اور وہ چیز ہے مچھر کا پر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ یا ایک اور حدیث ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم،
اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر سارے کے سارے ایک متقی آدمی کے قلب پر جمع ہو جائے، ما زاد فی ملکہ جناح بعوضۃ، تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے برابر بھی اضافہ اور زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہاں فوقیت سے مراد فی الحقارت ہے کہ تم سے جو گھٹیا چیز ہے وہ مچھر